السلام علیکم۔ ہمارا آج کے اس لیکچر کے اندر، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر مظفر وارثی کو دیکھا تھا، اس کا تعارف پڑھا تھا، تو آج ہم ان کی نظم میں ہم اس کو دیکھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں ساتھ، اور پھر ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ یہ زمین، یہ فلک، ان سے آگے تلک۔ اب یہاں فلک سے مراد ہے آسمان، اور تلک سے مراد ہے تک، یعنی زمین سے آسمان تک، اور ان سے آگے تلک یعنی آگے تک جتنی بھی دنیایں اور جہان ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک۔ اب یہاں جھلک جو ہے وہ ایک مشکل لفظ ہے، تو جھلک جو ہے اس کے لیے جو معنی ہے ہم اس کو دیکھیں گے تو وہ آتا ہے جلوہ، ٹھیک ہے، سب سے لیکن جدا۔ اگر ہم شاعر یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی دنیایں ہیں ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے، اور وہاں پہ جو جھلک نظر آتی ہے وہ بالکل سب سے جدا ہے۔ اے خدا، اے خدا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ نے تشریح کرنی ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ مفہوم لکھیں، مفہوم آپ کا جامع اور خوبصورت ہونا چاہیے اور مختصر ہونا چاہیے۔ تو اس کو میں دیکھتی ہوں کہ اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ اس شعر کا مفہوم اگر آپ تشریح کرتے ہیں تو آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ اے خدا، زمین و آسمان اور ان سے آگے جتنے بھی جہان ہیں سب میں تیرا جلوہ دکھائی دیتا ہے، اور تو سب سے منفرد ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو تشریح کرتے ہوئے آپ نے کم از کم ایک دو سطریں ایسی ضرور لکھنی ہیں جو آپ کو یا پڑھنے والے کو، جو بھی تشریح پڑھ رہا ہوگا اس کو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ بچے نے جو لکھا ہے اس کو کم از کم اس کے شاعر کے بارے میں بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ مظفر وارثی کا شمار موجودہ صدی کے معروف شعراء میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جانے مانے شاعر ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور انہیں اردو ادب کے اندر منفرد مقام حاصل ہے۔ سادہ اور عام فہم انداز میں انہوں نے حمدیہ اور نعتیہ اشعار کہے۔ اس شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، تو کائنات کا خالق و مالک ہے، یہ دنیا جو ہے وہ بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر تیری قدرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے ایک مصرے میں شاعر یہ کہتا ہے کہ ان زمین و آسمان سے آگے جتنی بھی دنیایں ہیں جنہیں صرف تو ہی جانتا ہے وہ کیسی ہیں، کتنی بڑی ہیں، اس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ ریفرنس کے طور پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک مصرع ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب دنیاؤں اور کائنات کا خالق و مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہاں ہم یہ چیز ایڈ کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی اچھی نایاب چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ بالکل اس چیز کو بنانے والے کی طرف جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم کائنات کی بہت سی باریکیوں کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ کائنات کا نظام جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلانے والی ایک ذات موجود ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خدا، زمین و آسمان میں اور ان سے آگے جتنی بھی دنیایں ہیں ان کے اندر جتنا بھی انسان اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اسے صرف یہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے، اور پوری کائنات کے اندر اس کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ تو اب ہم اس کو اینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ میں ہم اس کو وائنڈ اپ کس طرح سے کریں گے۔ اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے شاعر کی تشریح کرتے ہوئے اس شعر سے متعلقہ کوشش کرنی ہے کہ کم از کم جو ہے میکسیمم اشعار اس کے اندر ایڈ کریں۔ اگر اشعار ایڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کوشش کریں کہ قرآنی آیات کا حوالہ دے دیں، حدیث کا حوالہ دے دیں، جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سے تحریر آپ کی جامع خوبصورت ہوگی اور تشریح کا جو امپریشن ہے وہ اچھا رہے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے رب العالمین، تو دو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے خدا، تیری ذات اور تیری صفات سب سے الگ ہیں، اور تیری ذات جو ہے یہ منفرد ہے، نہ تو کسی سے پیدا ہوا نہ ہی کوئی تجھ سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ تیری قدرت و حکمت جو ہے وہ لا ریب ہے، ٹھیک ہے، اور تیری تخلیقات جو ہیں بے مثل ہیں، الغرض تجھ جیسی کوئی ہستی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پہ ہم اس کا اختتام کریں گے، اور لاسٹ پہ اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی شعر یا کوئی آیت، کوئی احادیث کا حوالہ اگر محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے تو وہ آپ لازمی اس کو ایڈ کریں، اور ایڈ کر کے تو پھر آپ اس کو آگے چلیں۔
اس کو اگر میں ایک ویڈیو کے اندر ہی کور کروں تو پھر یہ کافی لینتھی ہو جائے گی، تو اس میں ہم ایسے کریں گے کہ آج 2 اشعار دیکھیں گے اور باقی جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ دوسرے شعر پہ جب ہم آتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ